السلام علیکم ناظرین۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں۔ شعبان شعیب سے بنا ہے جس کا معنی ہے گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کا راستہ ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں روزے دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شعبان کے ساتھ معظم لگانے کی وجہ یہ ہے کہ معظم کا معنی ہے عظمت والی چیز، کیونکہ یہ مہینہ شرع کی نظر میں عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بابرکت رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کے فضائل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھنے کے لیے تمام مہینوں میں شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ روزہ رکھتے رکھتے اسے رمضان کے ساتھ ملا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک عمریں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہوتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ شعبان کے وظائف اور اعمال۔ شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعض سورۃ فاتحہ کے 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورۃ اخلاص، 1 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت افضل رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر 3 بار درود پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی روزی میں برکت کی جائے گی، اور قیامت کے روز اللہ اسے جنتی اونٹنی پر سوار کرے گا، یہ اسی پر سوار ہو کر جنت میں جائے گا، اور جو کوئی شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ اپنے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہر روز 70 بار یہ کہو، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی سے توبہ کی توفیق کے لیے ملتمس ہوں۔ ہر روز 70 بار یہ کہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ،
میں اللہ سے بخشش کا طالب ہوں جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، جو فیض رساں اور نہایت رحم کرنے والا، جو زندہ اور قائم ذات ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ صدقہ دینا بہت ثواب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کے جسم پر آتش دوزخ حرام فرما دے گا۔ شعبان کے پورے ماہ میں 1000 مرتبہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کے لیے دین میں خلوص رکھتے ہیں چاہے مشرک اس سے ناگوار ہوں۔ ہر جمعرات 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا سے متعلق 20 حاجات اور آخرت سے متعلق 20 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شعبان مہینے کی ہر جمعرات کو آسمان سجائے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ شعبان کے مہینے میں درود پاک اور کثرت سے تلاوت قرآن پاک ضرور کریں۔ دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل اردو سٹوری نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔